حضرت یہ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ کا شبہ کا ازالے کا جو سیگمنٹ ہے دن بہ دن مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور آپ بہت ہی خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں، اور لوگ بھی آئے دن نئے سوال بھیجتے ہیں۔ آج کا سوال بھی بڑا کامن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان موٹر وے کا بہت بڑا سانحہ ہوا، موٹر وے پہ اس خاتون کے ساتھ ریپ زنا بالجبر ہوا اس کے بچوں کے سامنے، اور یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ ویسے تو یہ ریپ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے حکومتی سطح پر اویئرنیس ہوئی، اور وزیر اعظم عمران خان تک نے خود اس میں انیشیٹو لیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی سزا کا تعین کیا جائے، سزا دی جائے، اور سزا انہوں نے ایسی تجویز کی کہ ایسے مرد کو نامرد کر دیا جائے، کہ جو ایسے کاموں میں ملوث پایا جائے، جو گلٹی ہو جائے، اس کو نامرد کر دیں، ناکارہ کر دیں، تاکہ وہ آگے ایسا کام کر ہی نہ سکے۔ اب یہ اس میں ان کا غم و غصہ بھی نظر آتا ہے، اور اس میں وہ کتنا سیریسلی اس مسئلے کو لے کر بھی جا رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں تو کیبنٹ میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، ہر طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اسلامی طور پہ اس کی کیا صورت ہونی چاہیے، کہ اسلامی طور پہ اس کی اجازت ہے کہ نامرد کیا جائے اور ناکارہ کر دیا جائے اس کی سزا کے طور پر؟ اچھا، مطلب اس کو خلاف اسلام سمجھ رہے ہیں؟ اس کو سمجھنا ہے کہ اسلامی طور پہ کیا پاسبل ہے کہ کوئی خلاف اسلام اس میں کیا کہتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اچھا سوال ہے، اور بالکل یہ کرنٹ ہے اور بڑا ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، اور ہر آدمی اس پہ اپنا یہ تباہ آزمائی کر رہا ہے۔ بالکل۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان نے جو بات کہی ہے، اگر وہ خلاف اسلام ہے تو کیا اس آدمی نے جو حرکت کی ہے، ریپ کیا ہے، وہ عین اسلام ہے؟ بالکل، وہ عین اسلام ہے؟ جی بالکل۔ میں تو کہتا ہوں وہ اس کی حرکت خلاف اسلام بھی نہیں ہے، اس کی وہ حرکت ریپ کرنا خلاف اسلام بھی، کیونکہ خلاف اسلام کا بھی ایک لیول ہے کہ اسلام کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ایک لیول چاہیے، بالکل، بلکہ خلاف انسان بھی نہیں ہے، کیونکہ انسانیت کا بھی ایک لیول ہے، کیونکہ آپ کو خلاف جب کھڑا تو اس کے لیول میں ہوتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ خلاف حیوان بھی نہیں ہے، حیوانیت سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ حیوان بھی ریپ نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے کہ مادہ کسی مادہ کو کیا جو دوسرے جو وہ نر مل کے ریپ کرتے ہیں؟ بالکل، یہ تو گویا کہ خلاف حیوانیت معاملہ ہے، نہ خلاف اسلام نہ خلاف انسان، بلکہ خلاف حیوانیت سے بھی گرا ہوا معاملہ ہے۔ بالکل، اور آپ کو پتا ہے حیوانوں کے اندر جو لوگ یہ جانور رکھتے ہیں، ان میں جو بکرا جو ہے دوسری بکریوں کو ستاتا ہے نا، یا پیشاب پیتا ہے زیادہ، تو اس کو کیا کر دیتے؟ خصی کر دیتے ہیں، بالکل، اس بکرے کو خصی کر دیتے ہیں کہ یار یہ بڑا بے بے کرتا ہے، خصی کر دیتے ہیں نا۔ یہ بکریاں ہمارے جانتے ہیں، ہم لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو خصی کر دیتے ہیں اس کو، اور پھر کیا ہے اس کا گوشت ووشت بھی اچھا بنتا ہے، اور یہ پیشاب وشاب نہیں پیتا، اور یہ سونگتا نہیں پھرتا، تو وہاں پر یہ چلتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اگر یہ بات کر دی کہ یہ جو حیوانوں سے بھی بدتر انسان ہے، حیوان کو بھی خصی کرنے کا ایک دنیا کے اندر ایک رواج ہے، تو اگر یہ بدبخت جو حیوانوں سے بھی بدتر ہے اگر اس کو خصی کر دیا جائے تو عمران خان صاحب نے کون سی قیامت ڈا دی؟ بالکل زبردست، بالکل صحیح کہا انہوں نے، غم و غصہ کیا، بالکل ٹھیک کہا، ایسے بندے کو خصی کرنا چاہیے، یہ اس قابل نہ رہے کہ یہ جناب اس کی جرت ہے، اور پھر یہ سارا ملک خصی نہیں کرنا پڑے گا، ایک ہی کرنا پڑے گا آدمی۔ لوگوں کو اس حقیقت کا پتہ نہیں کہ ایک سزا جو ہوتی ہے اس کا مقصود عبرت ہوتا ہے، بس ایک دو پہ ہی کرنی پڑتی ہے آپ کو، باقی پوری دنیا سیف رہتی ہے۔ بالکل، لوگ یہ سمجھتے کہ یار اگر یہ ہو گیا تو ادھا ملک خصی ہو جائے گا، جیسے وہ ولی خان مرحوم، خیر اب تو فوت ہو گیا، اسے کہہ دیا تھا کہ اگر یہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا جو وہ سزا جاری ہو گئی تو آدھا ملک جو ہے ٹنڈا ہو جائے گا پاکستان۔ اس پر میرے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بینات کے اندر جواب دیا تھا، فرمایا کہ ولی خان پر مقدمہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان کی آدھی عوام کو چور ثابت کر دیا، تہمت لگا دی کہ چور ہیں، کیونکہ چور کے تو ہاتھ کٹیں گے نا، بالکل، تو وہ کہ آپ نے آدھا ملک چور مان لیا بالکل، ہے، اور پھر آدھا ملک کون سا یہ تعین کیا نہیں بالکل، کہ نہیں صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان یا صوبہ سندھ یا صوبہ پنجاب، وہ تعین کیا نہیں تو پورا ملک ہی چور ہو گیا نا، تو جس نے پورے ملک کو تہمت میں ڈال دیا تو یہ بندہ تو جوتے مارنے کے قابل ہے، حضرت یہ لکھا تھا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ آدھا ملک ٹنڈا نہیں ہوگا، وہ ایک ہی ٹنڈا ہوگا، ایک کے ہاتھ کاٹیں گے تو بس سارا ملک سیدھا ہو جائے گا، اور ہمارے ملک میں اتنے دلیر کوئی نہیں رہتے ہیں، ہاں کسی کے کان بھی کاٹ دینا تو انشاءاللہ باقی سارے سیدھے ہو جائیں گے، یار رہنے دو بھائی، کان کٹے گا بھائی، اتنے دلیر نہیں ہیں،
لیکن اسلام کی سزا جاری تو کر کے دیکھیں. تو عمران خان صاحب کی بات تو آپ کو خلاف اسلام نظر آ گئی، لیکن اس ظالم نے جو حرکت کی ہے وہ آپ کو عین اسلام لگ رہی ہے کہ جس پر آپ نے جو ہے کوئی تبصرہ نہیں کیا. بالکل. اور یہ عمران خان صاحب ذرا نرم گوشہ رکھتے، میں آپ کو، میرا وجدان ہے، نرم گوشہ رکھتے، کہتے کوئی بات نہیں، اب بیچارہ مغلوب ہو کے کر بیٹھا ہے تو چلو اس کے لیے معافی کا راستہ، عورت اگر معاف کر دے تو چلو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی لوگ جو آج کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کی بات خلاف اسلام ہے، انہوں نے کہنا تھا دیکھو عمران خان صاحب ملک کے اندر بے حیائی پھیلوانا چاہتے ہیں. یہ میرا احساس یہ ہے کہ یہ ہوتا، پھر وہ بیچارہ اگر جو وہ کوئی اس کے نرمی اختیار کرتا تو یہ لیبرل اور غیر لیبرل سارے بولتے ہو دیکھا یہ خود ہی خدا نہ خواستہ ایسا رہا ہے اور لہذا دیکھو جی یہ کہتے چلنے دو. تو اس لیے ہماری قوم کا کوئی ایک کرائٹیریا نہیں ہے، بس ان کو اپنی عداوت نکالنی ہے. تو وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب نے بالکل صحیح کہا ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اس سلسلے میں آپ قرآن سے اور اسلام سے رہنمائی لیں. قرآن نے فیصلہ کر دیا، پہلے تو سیدھی سادھی سزا قرآن کریم نے متعین کر دی ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، ٹھیک، اور اگر جو شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے. بات ہی ختم ہو گئی. زنا کی سزا سنسار یا جو ہے وہ کوڑے ہیں، بس بات ختم ہو گئی. وہ سیدھا یہ اصول جاری کر دیں یہ، اور اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ اس کو سفارشات پیش کی جائیں اور وہ فیصلہ کر دے کہ ایسا آدمی جو ہے اس کو جو ہے شادی شدہ ہے تو سنسار کر دو، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، بات ختم. لیکن اگر پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چونکہ عام زنا کی صورتحال نہیں ہے، یہ تو زنا بالجبر ہے، زبردستی اس سے عزت لوٹی ہے جو ہے شریف زادی کی، تو زنا بالجبر ہے. تو میرا احساس ہے کہ اس کو ڈاکے پر قیاس کرنا چاہیے کہ ڈاکو کی جو سزا قرآن کریم نے بیان کی ہے اس پر اس کو قیاس کرنا چاہیے، اور اہل علم کو اس پر غور کرنا چاہیے. خاص طور پر حکومت وقت سے کہتا ہوں یہ ڈاکو کی سزا کی سفارشات بنا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو پیش کرے، اسلامی نظریاتی کونسل اس کو دیکھے. جو یہ بات میں کہنے لگا ہوں کہ ڈاکو کے بارے میں جو قرآن کریم نے کہا کہ اس کو سزا کس طرح دی جائے، اور اس کے 4 لیول ذکر کیے ہیں قرآن نے. کیونکہ دیکھو ڈاکو پہ میں قیاس اس لیے کر رہا ہوں کہ ڈاکو کیا کرتا ہے، مال چھینتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے زبردستی، اور یہاں عزت چھین رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ جو شرمگاہ ہے اس کا بدل کیا مال ہوتا ہے، بالکل. قرآن نے بھی کہا ہے کہ آپ مہر دیں کہ وہ استمتاع اٹھائیں، ٹھیک ہے نا. تو ملک بزا جو ہے، ملک بزا کا بدل مال ہوتا ہے. تو مال کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ مال اگر چھینا کسی نے زبردستی تو اس کی سزا یہ ہے، ٹھیک. تو بدل اگر کسی نے چھینا تو اس کی سزا قرآن متعین کر رہا ہے. تو مبدل مینو جس نے چھینا، مبدل مینو جو عزت ہے، وہ جس نے عصمت دری کسی عورت کی، اس کی سزا بطریقہ اولا یہ ہونی چاہیے. بالکل، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا. تو بدل پر یہ سزا تو مبدل مینو پر کیوں نہیں؟ بالکل. لہذا میں یہ کہتا ہوں ڈاکے والی سزا، کیونکہ ڈاکو کی کو فساد یسعونا فی الارض فسادا، وہ زمین میں فساد پھیلا رہا ہے. یہ فساد کا تو فساد فی الارض کرنے والا، اور ڈاکو جو ہے وہ فساد فی الارض کرنے والا. اس کی سزا قرآن نے 4 سٹیپ میں بیان کر دی. ان یقتلوا، یا ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا سولی چڑھایا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹے جائیں، اور ینفوا فی الارض، او ینفوا من الارض، یا زمین سے اس کو نکال دیا جائے. یہ 4 سزائیں. لہذا جب یہ 4 سزائیں بیان کیے ہیں اور یہاں پر جو ہے کس انداز سے بیان کیے ہیں، وہ باب تفعیل کو تشدید کے ساتھ بیان کیا ہے. اور ان یقتلوا، ان یصلبوا، ان او تقطع ایدیہم. تو کہتے ہیں یہ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شدت اور پھر جمع کا صیغہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ڈاکہ جب ڈالے جاتا ہے تو اکیلا ڈاکو نہیں، اس کے پوری ٹیم ہوتی ہے. تو اشارہ ہی کر دیا کہ جب پکڑا گیا نا ڈاکو، تو ڈاکو اکیلے اس ڈاکو کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے نہیں، یا وہ اکیلا سولی پہ نہیں، وہ اکیلا قتل نہیں، بلکہ پوری ٹیم جو ہے سارے کے سارے ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹے جائیں گے جو اس کے ساتھ معاون ہے. تو زنا بالجبر کے اندر بھی اس ریپسٹ کے ساتھ اگر کوئی اور بھی شامل ہیں، وہ ساروں کو یہ سزا طاری ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. لہٰذا اب میں یہ متعین کرتا ہوں کہ دیکھو اب اس نے زنا بالجبر کیا. اگر پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا، فرسٹ ٹائم اس کی ہسٹری میں پہلے زنا بالجبر کا واقعہ نہیں ہے، پہلی مرتبہ اس نے زنا بالجبر کیا ہے، ٹھیک ہے. اس کی سزا کیا ہو؟ وہ نمبر 3 والی، تو تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف،
کہ ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دیں، اور وہ کیا ہے، سیدھا ہاتھ یہ گٹے سے کاٹا جائے گا اور الٹا پاؤں ٹخنے سے کاٹا جائے گا، یہ کاٹ دیا جائے گا، اور یہ عبرت کا نشان بن کے پھرے گا، اس کی کسی اور چیز پہ آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا، یہ دونوں کاٹ دیے۔ اگر وہ لوگ شامل ہیں سارے پکڑے گئے، سب کے ساتھ یہ کیا جائے، یہ لنگڑا ٹنڈا پھرتا ہوگا نا، یہ عبرت کا نشان ہوگا، ٹھیک یہ۔ اور اگر آپ نے اس کو گرفتار کیا اور دیکھا اس کا یہ سیکنڈ اٹیمپٹ ہے، پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہے اور اس میں پکڑا نہیں کیا یا سزا نہیں ہوئی، جو وہاں کے ہمارے عدالتی قانون کا حکم وہ چھوٹ چھاٹ کیا، اور یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے، تو سیکنڈ ٹائم ہے تو اس کے لیے پہلے نمبر والی سزا این یقتلوا، اس کو قتل کیا جائے، لہذا اس کو جو ہے اس کی گردن اڑا دی جائے، قتل، ٹھیک۔ اور اگر دیکھا تیسری مرتبہ، یہ پہلے 2 مرتبہ اس کی ہسٹری میں یہ واقعات ہیں، اس قسم کا بندہ ہے یہ، اور یہ تیسرا اٹیمپٹ کیا اس نے، تو گویا کہ 3 ہو گئے، تو یہ سیکنڈ والی جو ہے این یصلبوا، سولی پر چڑھایا جائے، چوک کے اندر سولی دی جائے، کرین کے اوپر لٹکا دیا جائے، ساری دنیا دیکھے لٹکا ہوا، کیونکہ اس میں شدت ہے، اور اگر 4-5 لوگ شامل ہیں، سب سولی کے اوپر لائن میں لٹکے ہوں، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہو، قرآن نے یہ کہا سب کے سامنے، اہل ایمان کے سامنے دکھا کر اس کو سزا جاری کرو، تو گویا کہ سولی لٹکایا جائے، ٹھیک۔ اور اگر جو ہے وہ کوئی کسی پر زنا بالجبر کی کوشش کر رہا تھا، بھی کر نہیں پایا تھا، گرفتار ہو گیا، پولیس آ گئی، تو پھر وہ چوتھا والا جو ہے ینفو من الارض، کہ زمین سے نکال دیا جائے۔ اب اس کے اندر فقہ کے 2 قول ہے، ایک یہ کہ زمین سے نکالنے سے مراد یہ اس کو دارالاسلام سے نکال دو، یہ مسلمان ملک سے نکال کے غیر مسلم ملک میں ڈال دو، وہ تو ہر بندہ چاہے گا یار ہمیں سڈنی بھیج دو، اٹلی بھیج دو، وہ جرمنی بھیج دو، جیسے بھیج دیا جاتا ہے، یا یہ کہ وہ اس شہر سے نکال دو، مثلا اگر یہ اسلام آباد میں واقع ہوا ہے اس کو نکال کے جو ہے وہ کوئٹہ بھیج دو، کوئٹہ میں واقع اس کو نکال کے جو ہے وہ لاڑکانہ بھیج دو، تو اس کو شہر سے نکال دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بات کہی کہ بھائی اگر ہم اس کو جو ہے وہ دوسرے شہر میں نکال دیں گے تو یہ نالائق اس شہر والوں کو ستائے گا، وہاں پر ناسور بنے گا، وہ کہے گا بھائی یہ اچھا، بھائی اسلام آباد والے خود سلامتی میں چلے گئے، ایک کنجر رہتے گلتا ہم پریشانی خبیث یہاں بھیج دیا آپ نے، یہ کیا تو کہتے فرمایا کہ انہوں نے بڑی اچھی بات فرمایا کہ ینفو من الارض کا مطلب زمین سے نکالنے کا مطلب جس زمین میں آزادی کے ساتھ پھیلتا ہے نا، اس کی آزادی کو سلب کر لو، آزادی کو سلب کرنے کا مطلب فرمایا اس کو جیل میں ڈال دو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول پر فتویٰ دیا کہ جیل میں ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بعد بالکل سینس بنتی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اور وہاں پڑا سڑتا رہے، اس کی یہ سزا، ٹھیک۔ اب دیکھو یہ قرآن نے بیان کر دیا، لہذا اس کے مطابق آپ اس شخص کی سزا، کیونکہ اس وہاں مال چھیننا ڈاکہ زنی ہے اور اس کی سزا قرآن نے کہی، تو عزت چھیننا تو اس سے بڑا جرم ہے، لہذا یہ اس کے اوپر قیاس کرنا چاہیے، ڈاکے پہ قیاس کر کے اس کو جو ہے یہ 4 سزاؤں میں سے اپنے اپنے لیول کے مطابق سزا دینی چاہیے، اور ثبوت جرم کے لیے جو ہے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے جو ہے حقائق کو سامنے رکھا جائے، یہ نہیں کہ کسی نے تہمت لگا دی اور پکڑ کے آپ نے ٹنڈا کر دیا، یہ بھی نہیں بھائی، ہاں یہ پھر لوگ کہیں گے یار یہ کیا بات نہیں، ثبوت جرم وہ کیونکہ بہت سختی کے ساتھ یہ پھر آگے کام ان کا ہے، ٹھیک۔ تو اس لیے حکومت وقت سے میری درخواست یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سامنے اس سفارشات رکھیں کہ جی اس بات پہ غور کر کے آپ فیصلہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں کہ دیکھو قرآن کریم میں بعض جرائم کی حدود متعین ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ٹھیک، وہ 4-5 چیزیں حدود متعین کر دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مثلا ڈاکہ ہے، چوری ہے، زنا ہے، تہمت زنا ہے، اسی طریقے سے یہ شراب کی حد جو ہے وہ متعین ہے، فقہاء کے اجماع صحابہ سے یہ متعین ہے، وہ تو وہی ہے جو ہوتی ہے، لیکن یہ زنا بالجبر، یہ ریپ کرنا، اس کی بظاہر کوئی نصوص میں ذکر نہیں، نہ احادیث طیبہ میں کوئی ایسی تفصیل ہے، تو پھر یہ کس میں آئے گا، حدود سے ہٹ کر یہ تعزیرات میں آئے گا، کیونکہ دیکھو جو ایسی جرائم ہیں کہ جس کے اندر اللہ کا حق غالب ہے ان کی سزاؤں کو حدود کہتے ہیں، ایسے جرائم ہیں جس میں بندے کا حق غالب ہے ان کو قصاص کہتے ہیں، تو حدود، قصاص، اور ایسے ہیں جن کے جرائم کو ذکر ہی نہیں کیا گیا ہے، قرآن کریم میں پہلی 2 کو ذکر کیا، تیسرے کا ذکر نہیں کیا، جرم کی باقاعدہ متعین نہیں کی، اب اس کو آپ نے تعین کرنا ہے، وہ تعزیر میں آتا ہے، اور تعزیر کا دائرہ بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے، وہ تو شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی لکھا اپنے ٹویٹ میں کہ 2-4 تھپڑ مارنے سے لے کے جو وہ قتل کرنے تک جو ہے وہ تعزیر کا وسیع دائرہ ہے، لہٰذا جو ہے وہ قاضی اسلام کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے،
لہٰذا اب یہ ہے کہ تعزیر، اور تعزیر کے طور پہ جو ہے یہ زنا بالجبر کی یہ سزا متعین کی جائے کہ پہلے اٹیمپٹ کے خلاف ہاتھ پیر کاٹے جائیں، ٹھیک اسی طریقے سے اس کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے، اور یا یہ کہ اس کو جو ہے جیل کے اندر ڈالا جائے. تو یہ اس پہ قیاس کرنا چاہیے. اور اس کے مطلب کیوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سزائیں اور یہ جو جرائم ہوتی ہیں یہ مکان و زمان، اس علاقے کے ماحول، اس سب کو سامنے رکھ کے وہ متعین کرتے ہیں قاضی اسلام. اور پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے اس قسم کی زنا بالجبر، بچوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی اور عورتوں کی عزت دری، یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. یہ تو وہ واقعات ہے جو آپ کے سامنے میڈیا لے آیا ہے، لیکن جو بیچارے اندر ہی اندر شریف زادیاں بیچاری جو ایک بلیک میل ہو رہی ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو، وہ تو پتہ ہی نہیں. وہ تو آپ کو کسی مولوی مفتی کے پاس جا کے بیچارے رو رو کے دعائیں لیتے ہیں وہاں سے، اسی کو پتہ ہے. وہ تو بجائے پولیس وہاں تک پہنچتے نہیں، وہ جانتے پولیس تک پہنچیں گے، پتہ چلا پولیس بھی ملی ہوئی ہے. اب ایک آدمی ہماری عزت دری کرتا ہے تو پتہ چلا پولیس والے بھی شامل ہو گئے، تو بیچارے جو چپ کر کے اپنی عزت لٹوا رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں جاگیرداری نظام میں جاگیروں کے لونڈے لپاڑے کیا کر رہے ہیں، گھر گھر میں عزتیں لٹ رہی ہیں. تو اس لیے یہ زنا کا معاملہ وہاں کی اس خطے کی بڑی خطرناک ناسور ہے. لہٰذا عمران خان نے جو بات کہی ہے اس پہ بالکل جان ہے، میں فل تو اس کی تائید کرتا ہوں. ان کو چاہیے کہ یہ اصول بنا دیں کہ جو پکڑا گیا اس کو جو ہے اس کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دیں. اب یہ وہاں جو ہے اسلام آباد کا جو واقعہ ہے، جو بھی شخص ہے غالباً عابد نام کا شخص متعین کیا جا رہا ہے، وہ شخص پکڑا جائے، اس کا یہ اگر پہلا اٹیمپٹ ہے، پتہ چلے پہلے بھی ہو چکا ہے، سیکنڈ ہے اس کا، تو جو بھی ہے تو اس کا اٹیمپٹ ہے اس کے ہاتھ پر مخالف سمت سے کاٹ دیں. ٹھیک ہے نا. اور باقی رہا ناکارہ کرنے کی بات، وہ کہتی ناکارہ کر دو جی، مطلب اس کو کاٹ دو، مطلب ہے وہ بھی پاسبل ہے. آپ یا تو اہل علم اس پہ غور کر لیں، اسلامی نظریاتی کونسل غور کریں، اس کو چوری پر بھی قیاس کر سکتے ہیں. آپ ڈاکے پہ قیاس نہیں کرتے، آپ چوری پہ قیاس کر لیں. چوری کے اندر کیا ہوتا ہے، ہاتھ سے مال چوری کرتا ہے نا. جب ہاتھ سے مال چوری کرتا ہے تو اسلام نے ہاتھ ہی کاٹنے کو حکم دیا. اس نے اپنے عضو خاص کے ساتھ یہ عمل کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پر قیاس کر کے عضو خاص کاٹ دیں. ٹھیک ہے، عضو خاص کاٹ دیں، لہذا چوری پر بھی قیاس ہو سکتا ہے. اور کاٹنے سے بعد وہ کہتے ہیں کہ ناکارہ کر دیں، ناکارہ کر دو، کوئی بھی چیز صورتحال ہو تو ناکارہ کر دیں تو چوری پر بھی قیاس ہو سکتا ہے، کیونکہ تعزیر ہے نا، اس کی حد متعین نہیں ہے. لہذا اس کے اندر تو دائرہ وسیع ہے آپ کے قیاس کا، تعزیرات کا. لہذا آپ جو بالکل کاٹ دیں، اور یہ بالکل جب کسی دوسرے کو ضرورت نہیں ہوگی آپ کو ایک ہی دفعہ کرنا پڑے گا. بلکہ میں نے تو سنا سوشل میڈیا پہ خبر آ رہی تھی کسی خاتون نے یہ حرکت کر بھی دی اپنے کسی پرانے یار کے ساتھ جسے دھوکہ دیا، انہیں اس کا عضو کاٹ دیا. تو میں سمجھ بس اتنا ہی کافی ہوگا پورا ملک شریف ہو جانا. بالکل ایک دو دفعہ ہی ہوتا ہے. ہاں کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہمارے ملک میں دیکھو، زینب کیس تو جو سامنے آ گیا اس کے بعد اتنے واقعات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لہٰذا یہ خطے کے ناسور کو سختی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ بالکل مٹانا پڑے گا، سختی عملیہ میٹ کرنا پڑے گا. اس طریقے سے کریں. لہذا یہ وہ صورتحال ہے. اس انداز سے اگر آپ اس کو لے کے چلیں گے، اور پھر یہ کہ بعض جو ہے لوگوں نے اتنی نانسنس بات کر دی، وہ بھی میں نے سننے میں آئی، کہتے ہیں کہ جی یہ سزا کے اندر سقم ہے. کیا سقم ہے؟ سقم یہ ہے کہ جی وہ عورت جو ہے وہ عورت کو تو نامرد کرنا ممکن نہیں ہے، مرد کو تو نامرد کر دے، عورت کو ناعورت کیسے کریں؟ بھائی اللہ کے بندو، پہلی بات ہے کہ عورت زنا بالجبر کرے، یہ تو ٹیکنیکلی آپ اس کو زنا بالجبر کہہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں زنا بالجبر تو مرد کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ آپ کو یاد رکھیں کہ یہ جو کیفیت ہے اس کے لیے انسان جو ہے اس کو اپنا اختیار اور اپنی خواہش چاہت کے ساتھ جب وہ مرد آگے بڑھتا ہے تو یہ چیز جب وہ فارم میں آتی ہے. بالکل اگر وہ اختیار اور چاہت نہیں تو فارم میں نہیں آتی وہ چیز. ٹھیک ہے نا. لہذا مرد جب یہ کرتا ہے تو اپنے اختیار اور چاہت سے کرتا ہے، زنا بالجبر اس کی طرف سے ہوتا ہے. اور عورت جب یہ چیز کرتی ہے تو عورت اپنی اختیار اور چاہت کے ساتھ نہیں، عورت پر زبردستی کی جا سکتی ہے. تو زنا بالجبر عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اور تو مرد کے ساتھ زنا بالجبر کرے یہ آپ پہلے ثابت کریں.
بالکل یہ تو ٹیکنیکلی آپ نے بنا لی ہے ایک بات، لیکن حقیقت میں یہ اس میں اختیار و چاہت کا دخل ہے. وہ مرد کی طرف سے ہو سکتا، عورت کی طرف سے نہیں ہو سکتا. عورت اس میں مظلوم ہی ہوگی، لہٰذا اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے. لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ صورتحال اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک سخت قدم نہ اٹھایا جائے. لہٰذا حکومت وقت سے میری درخواست ہے کہ جو میں نے یہ ڈاکے پر یا چوری پر قیاس کیا ہے، اہل علم جو وہاں ہمارے موجود ہیں وہ بھی اس پہ غور کریں، اور جو اسلامی نصیحتی کونسل اس کو بھی سفارشات پیش کی جائیں، اور اس کی سزا بالکل متعین کر دی جائے. اور یہ حکومت اسلامیہ کا حق ہے ایک سزا متعین کر کے وہ جو ہے وہ عدالت عالیہ کو پابند کر سکتی ہے کہ اب آپ نے اس کی چیز کی یہی سزا دینی ہے، اس میں عدالت رخ نہیں ڈال سکتی. لہذا اس کے مطابق ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت عمران کا بہت بڑا یعنی یہ وہ کیا کہتے ہیں کریڈٹ ہوگا نسلوں کے لیے. دعائیں دیں گے لوگ کہ آپ نے اس سلسلے میں اتنا سخت قدم اختیار کر کے بنا دیا ہے، اور دعائیں ملیں گی قیامت تک کے لیے، اور ملک پاکیزگی کی طرف آ جائے گا. بالکل ماشاء اللہ، بہت اچھا حضرت آپ نے بتایا. اور یہ بات بھی آپ نے صحیح فرمائی کہ اگر اتنی سختی نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ زینب کیس سے لے کے آج 6-7 سالوں میں لوگ کتنا پھیل گیا بجائے اس کے کہ کم ہو جاتا. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ حضرت.